چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اب اس یہ جو آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ ایک شان نزول ہے۔ پہلے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد بتائیں گے۔ اینما تکونو، چاہے تم کہیں پر رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط تر قلعے میں کیوں نہ ہو، مضبوط تر قلعے میں کیوں نہ ہو، موت آ کر کے رہے گی۔ تو اس پر تفسیر ابن کثیر میں کئی دیگر تفاسیر کے حوالے سے ایک جو ہے بہت ہی عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا، جس کو معرف القرآن کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت کا جو ہے وضع حمل کا وقت آیا، وضع حمل یعنی ڈیلیوری کا وقت آیا۔ تو ڈیلیوری کا وقت آنے کے بعد ڈیلیوری ہوئی، اس کی تو لڑکی پیدا ہوئی۔ تو وہاں کے نوکر کو کہا کہ جاؤ جلدی سے آگ لے کے آؤ۔ تو وہ آگ لانے گیا۔ ابھی وہ آگ لے کے آ رہا تھا کہ ایک آدمی ظاہر ہوا اور نوکر سے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو وہ جو آدمی ظاہر ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرے گی اور اس کی موت مکڑی کے کاٹنے سے ہوگی، مکڑی کے ذریعے سے اس کی موت ہوگی۔ تو جب اس نوکر نے یہ سنا کہ 100 آدمی کے ساتھ یہ زنا کرے گی تو ظاہر بات ہے غلط لگا اس کو، اور وہ آگ چھوڑ کر کے آیا اور آنے کے بعد ایک چاقو لے کر کے اس چھوٹی بچی کے پیٹ کو کاٹ دیا، پیٹ میں مار دیا، چاقو کاٹ دیا، اور وہاں سے بھاگ گیا اور نکل کر کے جو ہے چلا گیا دوسرے ملک میں، اور وہاں پر تجارت وغیرہ کیا، مال دولت کمایا، اور مال و دولت کما کر کے بہت ایک دم امیر اور مالدار انسان وہ بن گیا، اور پھر اپنے ملک واپس لوٹا۔ اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جب اس کو چھری مار کر کے چلا گیا، چاقو مار کر کے بچی کو، تو اس کی ماں نے جو ہے اس کو ٹاکے ڈال کر کے سل دیا، وہ بچی کے زخم کو ٹاکے ڈال کر کے سل دیا، اور بچی کا زخم اچھا ہو گیا اور بچی بڑی ہو گئی۔ اب جب یہ وہاں سے آیا، باہر ملک سے آیا، اور آنے کے بعد یہاں ایک عورت سے کہنے لگا، ایک بوڑھی عورت سے، کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جس سے میں شادی کروں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، میں اس سے شادی کروں۔ تو اس عورت نے کہا کہ فلانی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ اسی سے شادی کرو۔ تو اس نے نکاح کا پیغام دیا اور شادی ہو گئی۔ شادی وغیرہ ہونے کے بعد اس لڑکی نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ کیا کیا میرے ساتھ، میں نے جو ہے معاملہ یہ ہوا، اور پھر میں نے وہ بچی کو مارا، اور مار کر کے میں بھاگ گیا، اور اب میں جو ہے آیا ہوں کما کر کے لے کر کے۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو بچی کہنے لگی کہ جس کو تم نے مارا تھا وہ میں ہی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی جس کو تم نے مارا تھا وہ میں ہی ہوں، اور اپنا پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کر کے دکھایا، اور وہ ٹاکے کے نشان جو ہے بتایا اس کو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھ اگر تو وہی ہے تو 2 باتیں تیرے بارے میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو 100 لوگوں سے زنا کرے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہے، لیکن تعداد مجھے یاد نہیں، تعداد مجھے یاد نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ 100 ہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ تیری موت جو ہے مکڑی کے ذریعے سے ہوگی۔ تو اس نے، کیوں تو چاہتا بہت تھا اس کو، تو اس نے جو ہے اپنی بیوی کے لیے ایک محل تیار کیا، بڑا ایک دم قلعے کے ویسا محل بنایا، جس کے اندر نہ مکڑی کے جالے ہو، نہ کچھ نہ ہو، کیا ہو، ایک دم صاف شفاف جو ہے گھر بنایا، ایک دم مضبوط گھر بنایا کہ جس کے اندر مکڑی بھی نہ آ سکے، کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، اتنا بہترین گھر بنایا اس نے۔ اور بنانے کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو لڑکی تھی کہنے لگی، مکڑی نظر آئی اس کو ایک کونے میں، کہنے لگی کہ آپ اسی مکڑی کے بارے میں بات کرتے، کیا میں اس کے ذریعے سے مروں گی؟ اسے تو میں ابھی مار دوں گی۔
وہ گئی اور جا کر کے اس کو پیر سے مکڑی کو مسل دیا۔ اب مکڑی کو مسلنے کے بعد مکڑی تو مر گئی، ہلاک ہو گئی، لیکن اس کا جو زہر تھا اس لڑکی کے بدن میں سرایت کر گیا اور وہی اس کے موت کا سبب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ایمان والوں کو، پہلی آیت اگر آپ ترجمہ اس کا سمجھ گئے، تفسیر آپ نے سمجھ لیا، تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ موت اگر آنا ہے تو کہیں بھی آ کر کے رہ سکتی ہے، چاہے تم مضبوط قلعے میں رہو، مضبوط پیلیس میں رہو، یا تم کہیں بھی جا کر کے رہو، زمین کے نیچے رہو، سمندر کے نیچے رہو، یا آسمان کے اوپر رہو، یا آسمان میں رہو، کہیں بھی تم رہو، موت آنا ہے، چاہے کانچ کے محل میں رہو تب بھی موت آ کر کے رہے گی اگر موت آنا ہے۔ اور اگر موت نہیں آنا ہے تو تم میدان جنگ میں ہو تب بھی نہیں آئے گی۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ سب سے بڑی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، کہ 18 سال کی عمر میں اس بندے نے تلوار اٹھایا بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف۔ ان کی حکومت میں ہر ایک کو امن اور چین اور سکون تھا، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، کسی مذہب سے کوئی ان کو یہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہر مذہب کا احترام بھی کیا کرتے تھے اور اپنے ملک میں بسنے والے ہر باشندے کی عزت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور تقریباً 52-53 سال تک جو ہے ظلم کے خلاف لڑتے رہے۔ بدن پر کئی تلواروں کے نشان آئے، لیکن میدان جہاد میں ان کو کبھی موت نہیں آئی، بلکہ بستر مرگ پر ان کا انتقال ہوا۔ اور اس سے بڑی مثال ذرا آگے چلے ہم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب اللہ نے دیا، کتنی جنگیں لڑی انہوں نے ظلم کے خلاف، اتنی زیادہ جنگیں لڑی، روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے بدن پر کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں پر کسی تیر کا یا پھر کسی تلوار کا زخم وہاں پر نہ ہو، اتنی جنگیں لڑی تھی، لیکن مر کہاں رہے ہیں؟ بسترے پر، گھر میں۔ تو وہ خود کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے میدان جہاد میں موت آتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہ خالد جو ہے بسترے پر مر رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں جہاد سے منہ نہیں موڑا، بلکہ ہمیشہ ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی اور امن و امان کو قائم رکھا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو موت کا معاملہ یہ ہے کہ آنا ہے تو کہیں بھی آئے گی، اور نہیں آنا ہے تو توپ کے سامنے کھڑے رہو تب بھی نہیں آئے گی۔ موت اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گی، اگر ہے تو پھر آ جائے گی۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں سمجھانا چاہتے۔ پہلی آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے آپ سمجھ گئے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جہاں تم رہو آئے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی اچھائی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب پہنچتی ہے کوئی ان کو تکلیف تو کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہوا اس قوم کو کہ نہیں، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ نہیں سمجھتے وہ بات کو، کہ قریب نہیں اس کے کہ نہ سمجھے بات کو۔ یعنی کہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جب ان کو پہنچتی ہے، اور جو کمزور ایمان والے ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہو، ورنہ نہ ہوتا۔ اور جب اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اچھائی مل گئی ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اچھائی کسی کی طرف سے ہے، نہ برائی کسی کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔